أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج آغاز کریں گے آیت نمبر 222 سے سورہ بقرہ 222، اور اس میں تذکرہ ہو رہا ہے حیض کا، کہ لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، وہ کون؟ یعنی کہ لوگ آپ سے کون مخاطب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ المحیض کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے حیض، اور دوسرا ہو سکتا ہے حیض کی جگہ، تو دونوں ترجمے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ہم حیض کریں گے۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ بتا دیجئے لوگوں کو، ہوا کہ وہ کیا؟ حیض، اذن، ایک گندگی ہے، وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو اس لیے فا سببیہ ہوگی، تو اس لیے اعتزلوا، فا الگ ہے، اعتزلوا الگ ہے، تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ دین اسلام بہت ہی عظیم دین ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جہاں یہ احکام دیے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اس کا خامد اس سے جماع نہیں کر سکتا، صحبت نہیں کر سکتا، وہاں پہ شریعت نے ہمیں دیگر ایسے احکام دیے ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ یہ عورت ان ایام میں بھی انسانی حقوق کی حقدار ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہودی حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، اس کے ساتھ مل کر کھانا پینا نہیں کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حیض کے ایام میں تمہارا عورت کے ساتھ تعلق معمول کا ہوگا، روٹین کا ہوگا، جیسے پہلے ہے، صرف جماع نہیں ہوگا، صحبت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ یہ ہلکی سی وضاحت کر دوں کہ جو ممنوع ہے عورت کے قریب جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ جماع، ورنہ خامد اپنی بیگم سے مصافحہ کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، وہ کھانا بنائے گی، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے گا، وہ کپڑے دھوئے گی، اس کے ہاتھوں کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے گا، وہ کپڑے پاک ہیں، اور وہ اپنے بچے کو ساتھ میں دودھ پلائے گی، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حیض کی حالت میں عورت سے آخری درجے کا جو تعلق ہے وہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آخری درجے سے پہلے کا تعلق خامد اپنی بیوی کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ آخری درجے کا تعلق بھی قائم کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو حیض کی حالت میں اپنی بیگم سے جماع کرے، اس کے اوپر 1 دینار ہے یا آدھا دینار، یعنی کہ اس کے اوپر جرمانہ کتنا ہے؟ 1 دینار یا آدھا دینار۔ 1 دینار یا آدھا دینار بطور صدقہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اچھا، اب 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کا گرام کے لحاظ سے کتنا وزن ہے؟ 4.25 گرام، 4 گرام مکمل اور 5ویں گرام کا یعنی کہ 1/4 حصہ،
چوتھا حصہ 4.25 گرام۔ اچھا 1 گرام سونے کی قیمت آج کل کیا ہے وہ آپ اپنے ملک میں اپنے کنٹری میں معلوم کر لیں۔ یہاں پہ میں نے چیک کیا ہے تو شاید 23,000 ہے، 23 روپے، یعنی کہ 1 دینار 4.25 یعنی کہ 1 دینار 4.25 گرام تقریباً 1 لاکھ یا اس سے اوپر بنے گا۔ تو جو حیض کی حالت میں اپنی بیگم سے جمع کرے گا اس کے اوپر صدقہ خیرات کرنا واجب ہوگا 1 لاکھ یا اس کا آدھا یعنی کہ 50,000 روپیہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے، اور طب کے لحاظ سے میڈیکل کے لحاظ سے بھی اس کا نقصان ہے لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت کے احکام کو مان لینا چاہیے، اسی میں انسان کے لیے خیر ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، پہلے کیا لفظ آیا تھا یطہرن، اب کیا ہے تطہرن، دونوں میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو یطہرن یہ ثلاثی مجرد ہے، تطہرن یہ باب تفاعل ہے، تو یہاں پہ معنی کیا اچھی طرح پاک ہو جائیں، اور یطہرن میں جو ہے وہ پاک ہونا ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خون کا منقطع ہو جانا، اور تطہرن میں وہ پاک ہونا ہے جو ان کے اختیار میں ہے۔ کیا مطلب؟ غسل کر لیں، یعنی کہ خون منقطع ہو جانا کافی نہیں ہے، خون منقطع ہو جانے کے بعد جب وہ غسل کر لیں تب میاں بیوی کا خاص تعلق قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، ان کے غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم ان کے پاس آؤ۔ اچھا ان کے پاس آؤ اشارہ ہے میاں بیوی والا خاص تعلق قائم کرنے کی طرف، اور یہ الفاظ امر کے ہیں۔ الفاظ کون سے ہیں؟ امر کے، آرڈر کے، اور عام طور پہ فعل امر جو ہوتا ہے، آرڈر کا جو لفظ ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو کیا یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ شریعت جب کسی چیز سے منع کرے، منع کرنے کے بعد جب اس کی اجازت دے تو الفاظ چاہے آرڈر کے ہوں، معنی اجازت کا ہوگا، واجب ہونے کا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقام پہ کہ آپ لوگوں کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں۔ جب آپ حج کے احرام میں ہیں، عمرے کے احرام میں ہیں، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب احرام کھول دو، عمرے سے فارغ ہو جاؤ، حج سے فارغ ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو تم شکار کرو۔ کیا مطلب؟ واجب ہے شکار کرنا؟ مراد یہ کہ اب تمہیں اجازت ہے۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، ان کے غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ، اس جگہ سے، امرکم اللہ، جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی کہ اپنی بیگم کے ساتھ جو خاص تعلق قائم کرنا ہے وہ وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ کیونکہ کئی لوگ خلاف فطرت امور کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ پخانہ والی جگہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادھر نہیں جانا، اس جگہ جانا ہے جس جگہ کو اللہ نے اس کام کے لیے خاص کیا ہے، جہاں سے یعنی کہ تعلق قائم کیا جائے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یحب، محبت کرتا ہے، التوابین، ان سے جو بہت توبہ کرنے والے ہوں، ویحب، محبت کرتا ہے المتطہرین، ان سے جو بہت پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ یہاں پہ 2-3 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی اللہ محبت نہیں کر سکتا۔ پھر کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہتے ہیں محبت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ ایسے لوگوں کو ثواب دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مانو کہ اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے بتایا میں محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ کہو کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے۔
تو ہم الحمدللہ قرآن کریم کے ظاہر کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کریم کو حقیقت پہ محمول کرنے والے ہیں، ہم تعویل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن سے اللہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، وہ آگے سے کہ نہیں یا اللہ تو محبت نہیں کر سکتا، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندے بن جائیں، اس سے بڑا درجہ اور کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ ان سے التوابین، ان سے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ ان الفاظ کا پوری حیض سے کیا تعلق ہے؟ اگر کسی سے غلطی ہو جائے حیض کی حالت میں خاص تعلق قائم کر بیٹھے تو اب اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ اس میں توبہ کرنے کی ترغیب ہے، توبہ کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے اب محبت نہیں کرے گا، بلکہ جرم کے بعد توبہ کر لو، لیکن سچی توبہ۔ سچی توبہ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ گناہ فوری طور پہ چھوڑ دیں، اس گناہ کے اوپر آپ کو شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، اور یہ عزم ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اور اس گناہ سے بھی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اس میں کیا اشارہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ہر طرح کی نجاست سے، پلی چیزوں سے دور رہیں، پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بچائیں، پخانے سے اپنے جسم، اپنے کپڑوں کو بچائیں، کہیں پہ پخانہ گھر میں بھی گرا ہے تو جگہ کو صاف کریں، تو پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے، صفائی والا دین ہے، کتنا عمدہ دین ہے۔ اور اس آیت میں ان الفاظ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بتا دیا گیا کہ حیض گندگی ہے تو حیض والی جگہ پہ آپ تعلق قائم کریں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو پاکیزگی کا اہتمام کرے، یعنی کہ اس حالت میں خاص تعلق قائم کرنے سے بچو۔ آیت نمبر 223 223 فرمایا نساؤکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرثن، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ کیا مطلب کہ تمہارے لیے کھیتی ہیں؟ کسان کی کھیتی جو ہے اس سے وہ کیا حاصل کرتا ہے؟ فصل، پیداوار، پھل، گندم، چاول۔ تو ایسے ہی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، یہاں سے تمہیں اولاد ملتی ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں، فا کا مینا پس، اور ایتو، تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے شریعت کے احکام واضح طور پہ بیان کرنا ضروری ہے، اس میں کسی کو شرمانا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات میرے کئی بھائی محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، تو بھائی ان کو بھی دین کے احکام سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کب تک ان کو ان احکام سے ناواقف رکھیں گے؟ ورنہ وہ غلط معلومات غلط جگہ سے لیں گے، یہ معلومات غلط جگہ سے لیں گے، ان کو غلط معلومات ملیں گی۔ تو جو حکم اللہ نے بیان کیا ہے اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی کھیتی میں آؤ، اناشی تم، جہاں سے تم چاہو۔ یہاں پہ اصل میں ایک حدیث ہے، حدیث کو روایت کرنے والے جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو اپنی بیگم سے تعلق قائم کرے، اب تعلق تو اسی جگہ قائم کرنا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ایک ہی جگہ ہے، دو جگہ نہیں ہے، لیکن آپ پچھلی جانب سے آئیں گے تو آپ کا بچہ بہنگا پیدا ہوگا۔ تعلق اگلی جگہ پہ قائم کرنا ہے لیکن آنا پچھلی سائڈ سے، لیکن تعلق اسی جگہ پہ قائم کرنا ہے، تو آپ کا بچہ بہنگا پیدا ہوگا۔ یہ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ فاتوا حرثکم، تم اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی کہ آنا اسی شرمگاہ میں ہے جہاں پہ آنے کی آپ کو اجازت ہے، پچھلی شرمگاہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جدھر سے بھی آؤ، راستہ یعنی کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کر لو۔ اور یاد رہے پچھلی شرمگاہ میں تعلق قائم کرنا یہ بھی گندگی کے پاس آنا ہے، اور اس کے اوپر بھی لعنت آئی ہے ہماری شریعت میں کہ جو پچھلی شرمگاہ استعمال کرے اپنی بیگم کی، اس کے اوپر لعنت آئی ہے، وہ ملعون ہے۔ وقدموا، اور تم آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے،
آگے بھیجو. کیا مطلب آگے بھیجو؟ آخرت کے لیے سامان آگے بھیجو، آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجو جو تمہارے کام آئے گا. تو یہاں پہ ان الفاظ کا کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ اپنی بیگم سے درست جگہ تعلق قائم کر کے اولاد لو، اس اولاد کو نیک بناؤ تاکہ کل کو تمہارے کام آئے. نیک اولاد کیا بنتی ہے انسان کے لیے؟ صدقہ جاریہ بنتی ہے. آپ اولاد لیں اور لینی چاہیے، اور اولاد کثرت سے لینی چاہیے. شریعت نے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچے لینے کی ترغیب دی ہے، تو بچے زیادہ لینے چاہیے. ان کو نمازی بنائیں، ان کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، ان کو بسم اللہ پڑھنا سکھائیں، الحمدللہ کہنا سکھائیں. یہ سب بچے 60 سال زندہ رہیں گے، 70 سال، 80 سال یہ نیکیاں کرتے رہیں گے. تربیت آپ نے کی، آپ کو جو ثواب ملتا رہے گا. وقدموا، اور تم آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کس معاملے میں؟ اللہ کے ان احکام کے معاملے میں. اللہ نے کہہ دیا کہ حیض کی حالت میں خاص تعلق قائم نہیں کرنا، تو نہیں کرنا، اللہ سے ڈرو. تو ان تمام احکام میں اللہ سے ڈرنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ انکم ملاقو، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. کس سے؟ اللہ سے. اس میں یہ کیا ہے؟ وارننگ. یہ وارننگ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کرنا. اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، اللہ تمہارا حساب لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ سنجیدگی سے عمل کرو، اور اللہ کا ہر حکم سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرو. تو ملاقوہ، ہو کا معنی اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ اصل میں تھا ملاقونا، لیکن نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے. وبشر، یہ را اصل میں جزم کے ساتھ سکون کے ساتھ تھی، بشر تھا، لیکن ملانے کے لیے کسرہ آیا آگے، ملانے کے لیے. واو کا معنی کیا؟ اور بشر، آپ خوشخبری دے دیں المؤمنین، ایمان لانے والوں کو، جو اللہ کے احکام کے اوپر ایمان لے آئیں، مان لیں، تعمیل کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے. پہلے لوگوں کو وارننگ دی، اور مان لینے والوں کو کیا دی گئی؟ خوشخبری دی. آیت نمبر 224 224. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً، نشانہ، آڑ. اللہ تعالیٰ کو کیا نہ بناؤ؟ نشانہ، آڑ. لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے. اس آیت کی مزید وضاحت کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ کئی لوگ غصے میں کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مسجد میں کسی سے جھگڑا ہو گیا، خطیب صاحب سے جھگڑا ہو گیا، قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں آؤں گا نہیں. اور کبھی قسم اٹھا لی کسی رشتہ دار کے بارے میں کہ میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا. تو کیا یہ درست امور پہ قسم اٹھائی گئی ہے؟ نہیں، یہ قسمیں غلط ہیں. اچھا، جب ان سے کہا جاتا بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، خطبہ جمعہ کے لیے آؤ، کہا جاتا اپنے فلاں رشتہ دار سے بات چیت کرو، تو آگے سے کیا جی؟ نہ جی، میں نے اللہ کے پاک نام کی قسم اٹھا دی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کو آڑ بنا لیا گیا ہے نیکی نہ کرنے کے لیے، خیر کے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً، آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا، گرامر کے لحاظ سے اس کی کئی توجیحات ہیں. آسان توجیہ یہ ہے کہ آپ اس کو بدل بنا لیں لِأَيْمَانِكُمْ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی کہ نیکی کرنے کے لیے اور تقوی اپنانے کے لیے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ نیکی کا کام اس لیے نہ کریں جی میں نے قسم اٹھا لی ہے، کوئی تقوی والا کام اس لیے نہ کریں جی میں نے قسم اٹھا لی ہے، لوگوں میں اصلاح اس لیے نہ کریں کہ جی میں نے قسم اٹھا لی ہے. یہ کام نہ کرو. تو شریعت کیا حکم دیتی ہے پھر ایسی قسم کے بارے میں؟ کہ آپ ایسی قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. ایسی قسم کو توڑا جائے گا
اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دیں. اگر ان 2 کاموں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھیں. پھر دیکھ لیں, اور اللہ تعالیٰ کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے, یعنی کہ ان تبرو, نیکی کرنے کے لیے اور تقوی اپنانے کے لیے, لوگوں کے درمیان سلوک بنانے کے لیے. یہ ترجمہ جو میں نے کیا مصدر والا کیا کیونکہ ان مصریہ شروع میں آ گیا ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, سمیع, خوب سننے والا ہے. کس کو؟ تمہاری باتوں کو. ایسے ہی ہے, اس میں تمہاری یہ بات بھی آ جائے گی, غلط قسم جو تم نے اٹھائی ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, علیم, کمال علم والا ہے. آیت نمبر 225 225, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, لا نہیں, یؤاخذ مواخذہ کرے گا. مواخذہ سمجھتے ہیں نا, بات پرس کرنا. نہیں مواخذہ کرے گا کم تمہارا, اللہ کون؟ اللہ تعالیٰ, باللغو فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں لغو پہ. ایمان کا میں نے پہلے بتا چکا ہوں, قسمیں. تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان پہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ عربوں کی عادت ہے گفتگو میں بات بات پہ کہیں گے واللہ تاللہ, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں, یعنی کہ ان کا تقیہ کلام ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. اچھا, کون سی قسموں پہ مواخذہ ہوتا ہے؟ ایک قسم ہے جس کا تعلق ہے ماضی سے. کس سے؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا جبکہ آپ نے نہیں کیا, جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے کام نہیں کیا جبکہ آپ نے کیا, جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. یا آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کام کیا جبکہ اس نے نہیں کیا, آپ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. تو یہ تو یمین غموس ہے, یعنی کہ جہنم کی آگ میں داخل کر دینے والی قسم ہے. تو ایسی یہاں پہ یعنی کہ یہ جھوٹ ہے. آپ سے کوئی بات پوچھی جا رہی, یہ تو باقاعدہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے اوپر مواخذہ ہوگا, حساب ہوگا. بلکہ ایسی جھوٹی قسم جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. ایسے ہی وہ جھوٹی قسمیں جن کے ذریعے آپ لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لیں, جھوٹی قسمیں اٹھا کے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں, جھوٹی قسم اٹھا کے کسی نے آپ کو قرض دیا تھا اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی میں نے تو لیا ہی نہیں آپ سے, یا میں نے واپس کر دیا ہے. اور ایک قسم ہوتی ہے جس کا تعلق ہے مستقبل سے, کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا. تو یہاں پہ دیکھا جائے گا اگر وہ قسم جس چیز کے اوپر آپ نے قسم اٹھائی ہے نیکی کا کام ہے تو آپ اپنی قسم کو پورا کریں. اگر گناہ کا کام ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں لغو پہ, ولیکن, اور لیکن, یؤاخذ, وہ مواخذہ کرے گا کم تمہارا, بما, ان پہ, یعنی کہ ان قسموں پہ, قسموں کو بریکٹ میں آپ لکھ لیں, ان قسموں پہ ما کسبت قلوبکم, جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں, یعنی کہ جن کا باقاعدہ قصد کیا تمہارے دلوں نے, تم نے سوچ سمجھ کے وہ قسمیں اٹھائی ہیں, تقیہ کلام نہیں ہے. کسبت, جو کمائی ہے تمہارے دلوں نے, یعنی کہ جو تم نے سوچ سمجھ کر قسمیں اٹھائی ہیں. واللہ غفور, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. یعنی کہ لغو قسمیں ہیں مثال کے طور پہ, اللہ ان کو بخشنے والا ہے. اور بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے اور معافی مانگ لی تو اللہ بخشنے والا ہے. حلیم, نہایت بردبار ہے. بردبار کا کیا مطلب؟ کہ فوری طور پہ اللہ گناہ پہ مواخذہ نہیں کرتا, توبہ کا موقع دیتا ہے, سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. آیت نمبر 226 226, اس میں تذکرہ ہونے لگا ہے ایلا کا. کس کا تذکرہ ہونے لگا ہے؟ ایلا. ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا یہ ہے کہ کوئی مرد قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے خاص تعلق قائم نہیں کروں گا,
اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس نے عام قسم اٹھائی ہے، مدت بیان نہیں کی، بس قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیگم سے خاص تعلق قائم نہیں کروں گا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اس قسم پہ قائم رہنے کی اجازت ہے 4 مہینے تک۔ 4 مہینے جب گزر جائیں گے، اب یا اپنی قسم توڑو، کفارہ ادا کرو اور بیگم سے تعلق قائم کرو، یا پھر طلاق دو سے۔ اور ان میرے الفاظ سے آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا، خود بخود 4 مہینے گزرنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے گزرنے سے خود ہی طلاق ہو جائے، نہیں، اس سے مطالبہ کیا جائے گا 2 طلاق۔ اب عورت مطالبہ کرے، اس کے گھر والے کریں، نہیں دیتا تو معاملہ کورٹ میں جائے گا، قاضی مطالبہ کرے گا، جج مطالبہ کرے گا۔ اچھا، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے قسم اٹھا لی کہ بیگم سے خاص تعلق قائم نہیں کروں گا، اور اس نے اس کی مدت بھی بیان کی۔ اب اگر یہ مدت ہے 4 مہینے سے زیادہ، 5 مہینے، 1 سال وغیرہ، تو 4 مہینے تک تو خاموش رہا جا سکتا ہے، صبر کیا جا سکتا ہے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر وہی صورتحال ہے، کیا کہ اس سے کہا جائے گا تعلق قائم کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، اور نہیں تو پھر طلاق دے دو۔ اچھا، تیسرا آدمی وہ ہے جس نے قسم اٹھائی ہے اور مدت بیان کی ہے لیکن 4 مہینے سے کم، تو وہ 1 مہینے کی قسم اٹھائی کہ 1 مہینے بیگم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے، تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی قسم پہ برقرار رہ سکتا ہے، اور جب مدت ختم ہو جائے تو پھر اپنی بیگم سے تعلق قائم کرے۔ لیکن اگر اس مدت سے پہلے قسم کو توڑنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن پھر قسم کا کیا دینا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ صورتحال ساری واضح ہو چکی ہوگی۔ تو اس کو للذین، ان لوگوں کے لیے، آپ کو پتہ نہیں کہ لام الگ ہے، الذین الگ ہے، ان لوگوں کے لیے یؤلون، جو قسم اٹھا لیتے ہیں کس چیز کی؟ تعلق قائم نہ کرنے کی۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ ویسے تو آلا یؤلی کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، تعلق قائم کرنا اس میں داخل نہیں ہے، لیکن جو اس کے بعد من آیا ہے نا، کیونکہ اس لفظ کے بعد عام طور پہ آتا ہے اعلیٰ، من نہیں آتا، تو یہاں پہ من آیا ہے تو اس سے یہ معنی پیدا ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ فَإِن، پس اگر، فَاؤ، وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، رجوع کر لیں کس سے؟ اپنی بیوی سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کی رحمت، دیکھیے، فرمایا میں یہ معاف کر دوں گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، آیت نمبر 227، 227، وَإِنْ، اور اگر، عزموا، وہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کس کا؟ طلاق کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ اگر اس میں کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ الہ کا مسئلہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہوگا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی الہ کیا تھا، کتنے عرصے کا؟ 1 مہینے کا۔ 1 مہینے کی آپ نے قسم اٹھا لی تھی اور اپنی بیویوں سے دور رہے تھے 1 مہینہ، تو 1 مہینے کے بعد پھر آپ واپس اپنی بیویوں کے پاس آ گئے تھے۔ آیت نمبر 228، 228، والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے، یعنی کہ مطلقہ عورتیں، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض۔ ابھی تذکرہ پیچھے ہوا ہے نا کہ 4 مہینے گزر گئے ہیں، تو اب یا تعلق قائم کریں یا طلاق دیں۔ عورت کو اس طرح رکھنا کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب طلاق کے بعد سوال پیدا ہوا کہ طلاق کے بعد فوراً وہ آگے کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟
جواب آیا کہ نہیں، عدت ہے یہاں پہ، اور عدت کا عرصہ کتنا ہے؟ تین حیض، اور 3 مہینے نہیں ہے، دھیان سے 3 حیض، کیونکہ کسی عورت کے 3 حیض گزریں گے 70 دنوں میں، کسی کے 60 دنوں میں، کسی کے 80 دنوں میں، کسی کے 90 دنوں میں، کسی کا ہو سکتا ہے 100 دن ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، تو اس لیے ذرا دھیان سے 3 مہینے نہیں کہا گیا۔ اچھا، والمطلقات، یہ لفظ عام ہے، کوئی بھی طلاق یافتہ عورت ہو اس کی عدت یہی ہے، کیا؟ 3 حیض۔ لیکن دیگر آیات اور دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے نہیں ہے، یہ نارمل طلاق یافتہ عورت کا یہی حکم ہے، لیکن کچھ میں کچھ اور امور پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ طلاق یافتہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے، بلکہ یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ حمل کی حالت میں طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ پبلک میں یہ مشہور ہے کہ شاید نہیں ہوتی، جبکہ حمل میں طلاق بہت اچھی طرح واقع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن دی جائے تو بہت اچھی طرح واقع ہوتی ہے، اور حمل میں دی گئی طلاق کے واقع ہونے کے بارے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علماء ایک سائڈ پہ ہیں، پبلک دوسری سائڈ پہ ہے، پبلک میں پتہ نہیں یہ بات کہاں سے پھیل گئی ہے۔ تو بہرحال حمل میں طلاق واقع ہوتی ہے، تو اب وہ عورت جو حمل کی حالت میں اس کو طلاق دے دی گئی ہے، اس کی عدت کتنی ہوگی؟ حمل سے فارغ ہونا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْعَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ عام طلاق یافتہ عورت نہ رہی، وہ خاص ہوگی، حمل والی طلاق یافتہ عورت ہوگی نا، الفاظ تبدیل ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ وہ طلاق یافتہ عورت جو ابھی بالغ ہی نہیں ہے، اسے پتہ چلا کہ نابالغ بچی سے نکاح کرنا شریعت میں درست ہے، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر ایسی لڑکی کو طلاق ہو جائے، اب اسے تو حیض آتا ہی نہیں، تو اس کا معاملہ بھی ظاہر مختلف ہوگا، اس کا معاملہ کیا؟ 3 مہینے۔ ایسے ہی وہ عورت جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ حیض آنا بند ہو چکے ہیں، اس کی بھی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے ہوگی اس کی بھی۔ تو یہ عورتیں جو ہیں اس حکم سے، ہاں، اور وہ طلاق یافتہ عورت جس سے میاں بیوی کا خاص تعلق ابھی قائم ہی نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا تھا، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ فوری طور پہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اور کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے، لہن ان کے لیے، کن کے لیے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا حلال نہیں ہے؟ ان یکتمنا، ان یکتمنا یہ فاعل ہے لا یحل کا، حلال کیا نہیں ہے؟ یہ حلال نہیں ہے یکتمنا کہ وہ چھپائیں، کس چیز کو چھپائیں؟ ما خلق اللہ، جو چیز اللہ نے پیدا کر دی ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، رحموں میں کیا اللہ نے پیدا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں پہ حمل ہو، تو ممکن ہے کہ کوئی عورت اس کو چھپائے، بھلا کیوں چھپائے؟ وہ اس خامد سے جان چھڑانا چاہتی ہے، تو وہ حمل کو چھپا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ جب 3 مہینے یا 60 دن گزر جائیں گے میں کہہ دوں گی میرے 3 حیض ہو گئے پورے، پھر جلدی سے کہیں اور شادی کر لوں گی، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ دوسرے خامد کا کہہ دوں گی اس کا ہے، تو یہ جرم ہے بہت بڑا، بچہ پہلے خامد کا اور آپ نے اس کی ولدیت تبدیل کر دی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے جو چیز اللہ نے آپ کے رحم میں پیدا کر دی وہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی حیض، اب حیض کے معاملے میں ظاہر مرد کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ عورت پہ، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت پہ اعتماد کرنا ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھپائے نہ، تو اس معاملے میں اعتماد کس پہ کیا جائے گا؟ عورت پہ کیا جائے گا، اگر اعتماد کرنا ممکن ہو۔ اگر عورت کو ایسا دعویٰ کر رہی ہے جسے ماننا ممکن ہی نہیں ہے، وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن نارمل اگر کوئی دعویٰ کر رہی ہے تو وہ مانا جائے گا، الا یہ کہ خامد اس کے خلاف کوئی ثبوت لے آئے۔ خامد مثال کے طور پہ ثبوت لے آتا ہے کہ یہ 90 دن مسلسل نمازیں پڑھتی رہی ہے، کوئی ایسا دن نہیں جب اس نے نماز نہ پڑھی ہو، تو یہ کیسے کہہ رہی 3 حیض آ گئے؟
تو یہ یعنی کہ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کچھ چھپائے، چاہے اس کے رحم میں حمل ہے یا حیض ہے یا جو بھی صورتحال ہے. ان کننا یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پہ تو پھر یہ نہ چھپائیں. اس سے کیا پتا چلا کہ جس کا اللہ پہ ایمان آخرت پہ ایمان ہے وہ ایسے فراڈ نہیں کرتا، وہ دو نمبری نہیں کرتا، نہ اس معاملے میں نہ دیگر امور میں. مثال کے طور پہ پٹرول میں 2 نمبری، گندم بیچنے میں 2 نمبری، دودھ بیچنے میں 2 نمبری. تو یہ ایمان والا ایسے کام نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ عورتیں اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو یہ کام نہ کریں. گویا کہ اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامد، واو کا معنی اور بعولا یہ لگا اور ہننا لگا، ہننا ان کی، ان کو عورتوں کی، اطلاق یافتہ عورتوں کی. بعولا جمع ہے بال ان کی، کس کو کہتے ہیں؟ خامد کو. اور ان کے خامد احق کو زیادہ حق رکھنے والے ہیں، بردہن ان کو واپس لینے کے، ان کو واپس لینے کا، فی ذالک اس میں، کس میں؟ اس انتظار کی مدت میں، اس عدت میں، اس میں ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا. ہاں جی، اس جملے سے کیا پتا چلا کہ عدت کے ایام میں خامد رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، چاہے بیوی نہ مانے. رجوع میں صرف خامد کی مرضی چلے گی. ایسا نہیں ہے کہ بیوی مانے گی تو رجوع ہوگا، نہیں مانے گی تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں ان کے خامد حق کو زیادہ حق رکھنے والے بردین ان کو واپس لینے کا، فی ذالک اس مدت میں، ان کے 3 حیض میں، ان ارادو، لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی کہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہوں، یہ نہیں کہ اس لیے رجوع کر رہے ہوں کہ میں نے اس کو اب گھر میں رکھنا ہے، تنگ کرنا ہے، پٹائی کرنی ہے، پریشان کرنا ہے، نہ اس کو کہیں اور نکاح کرنے دینا ہے، نہ خود تعلق قائم کرنا ہے، یہ ارادہ ہوگا تو پھر نہیں. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. فرمایا ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ کیا ہو؟ اصلاح کا ہو. وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، اس کی طرح، اور ان کے لیے ہے، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ان کے لیے، ان کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں، ان کا حق ہے، یہ مراد ہے، بریکٹ میں آپ کہیں گے. اور ان کے لیے حقوق ہیں، حق ہے، مثل الذی، اس کی طرح، الذی علیہن، جو ان پہ واجب ہے، بالمعروف، معروف کے ساتھ. خامن کے حقوق کس پہ واجب ہیں؟ بیوی پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے خامن کے بیوی پہ حقوق ہے ایسے ہی بیوی کے بھی خامن پہ حقوق ہے. مثال کے طور پہ خامن کا بیوی پہ حق ہے کہ بیوی خامن کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. خامن کا بیوی پہ حق ہے کہ خامن جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو، بیوی اس کو گھر میں داخل نہیں کر سکتی، چاہے بیوی کا محرم ہو. مثال کے طور پہ بیوی کا سگا بھائی ہو. خامن کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ خام خواہ پابندی لگائے، لیکن اگر کسی وجہ سے پابندی لگا رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ جب بھی یہ لڑکا میرے گھر میں آتا ہے نا، اس کے بعد میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، یہ یعنی کہ میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکا کے جاتا ہے، تو پابندی لگا دے تو اس عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں داخل کرے. اچھا، بیوی کا کیا حق ہے؟ بیوی کی رہائش کس کے ذمہ ہے؟ خامد کے ذمہ ہے. اس کا کھانا پینا کس کے ذمہ ہے؟ خامد کے ذمہ ہے. اس کا لباس کس کے ذمہ ہے؟ خامد کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چند حقوق میں نے ذکر کیے ہیں دونوں کے. فرمایا وَلَهُنَّ، یہ لام کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، ہننا وہ ان کی عورتیں، اور ان کے لیے، مثل الذی، اس کی طرح ہے، الذی علیہن، جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف، معروف کے ساتھ. یعنی کہ معروف کے ساتھ کیا مطلب؟ دستور کے مطابق، معاشرے میں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا. وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے،
یہ بھی دو لفظ ہے نا، لام اور الرجال، اور مردوں کے لیے علیہن، ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر، درجۃ، ایک درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے الفاظ یہ لگا کہ مرد اور عورتوں کے حقوق بالکل برابر ہیں، مساوات، جیسے یورپ سے آج ہمیں نعرہ دیا گیا ہے کہ مرد و عورت کیا ہے؟ برابر ہیں، اور جہاں جہاں یہ نعرہ آیا وہاں پہ خاندان اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا، برباد ہو گئے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی جگہ دو برابر کے ہوں، نظام چل جائے؟ کسی فیکٹری کا مالک ایک جیسا آپ دو کو بنا دے، ایک جیسا، فیکٹری تباہ ہو جائے گی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ دو فیصلہ کر لیں کہ بھی حصہ تو میں نے بھی ڈالا ہے لیکن آرڈر آپ کا چلے گا، نظام آپ چلائیں، اب منافع میں شریک ہوں، پھر فیکٹری چلے گی۔ لیکن دونوں کہیں نہیں جی جیسے تمہیں حق ہے آرڈر دینے کا مجھے بھی حق حاصل ہے، فیکٹری تباہ۔ ایک مالک کہے گا اس انجینئر کو رکھو، دوسرا کہے گا چل دفع ہو جا۔ مطلب کوئی سسٹم چل نہیں سکتا، کوئی ملک نہیں چل سکتا جس ملک میں برابر کے دو صاحب اختیار ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی آرڈر چلتا ہو اور برابر کا وزیر اعظم کا چلتا ہو، وہ ملک بھی تباہ۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی گھر تب چلے گا جب ایک اوپر ہو دوسرا نیچے ہو۔ تو حقوق عورت کے بہت ہیں لیکن بہرحال مرد کا درجہ اس سے بلند ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ طلاق، ابھی طلاق کے موضوع چل رہا تھا، طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں ہے۔ رجوع کرنے کا حق کس کو ہے؟ مرد کو، عورت کو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آرڈر کس کا گھر میں چلے گا؟ مرد کا چلے گا۔ پھر ہی یعنی کہ گھر کا نظام چل سکے گا۔ اور عورتوں کو اس معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ تو عورت کی ڈیوٹی ہے خامد کی بات ماننا۔ ملے گا کیا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، 1 مہینے کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، خامد کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائے جس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو یہ احادیث جب ہمارے سامنے ہوں گی، ہماری بیٹیوں کے سامنے، ہماری بہنوں کے سامنے، تو خامد کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہماری بچیاں صرف یونیورسٹی پڑھتی ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہاں سے صبح و شام سبق دیا جاتا ہے برابری کا۔ مرد اگر تھوڑا سا بھی ناراض ہو تو جناب آگے سے برابر کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر وہاں گھر اجڑتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور ایسی لڑکی پھر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ عام طور پہ عورتیں کون ہیں؟ جن کے گھر اجڑ چکے ہیں، خود تباہ ہو چکی ہیں، لیکن مالی لحاظ سے وہ مستحکم ہے، اس لیے ان کو کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ مطلب وہ بے حیائی میں زندگی گزار رہی ہیں اور ایسی تحریکیں چلاتی ہیں، اور کفر کے ان کے ممالک جو ہیں، کافر ممالک، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب غریب عورت کا گھر تباہ ہو گیا، وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو اسی میں خیر ہے، جو اللہ نے نظام دے دیا اسی میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مرد کی اطاعت کی جاتی ہے تو مرد ذمہ داریاں کتنی سنبھالتا ہے۔ اگر مرد نارمل مرد ہے تو کمانا اسی نے ہے، عورت کی عزت کی حفاظت اس نے کرنی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہ ذمہ دار ہے، باہر لڑائی جھگڑے اس نے کرنے ہیں، سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ عورتیں تو صرف گھر کی 4 دیواری میں رہ کے کھانا بنانا ہے اور صفائی کرنی ہے بس۔ اور اس کھانا بنانے پہ، صفائی کرنے پہ بھی اجر و ثواب ملے گا اگر وہ یہ عزم کر لے کہ میں نے اجر و ثواب لینا ہے، خامد کی اطاعت کر کے اجر و ثواب لینا ہے۔ واللہ، اللہ تعالی عزیز، سب پہ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 229 229۔ گفتگو پہلے ہو رہی تھی کس کے بارے میں؟ طلاق کے بارے میں۔ ایسا ہی ہے، طلاق ہو چکی ہے، ایک طلاق ہو چکی ہے نا، اور رجوع کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کہ یہ طلاق جس کا تذکرہ ہوا ہے، جس طلاق کا تذکرہ ہوا ہے وہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی۔ لفظ بولیے کیا؟ طلاق رجعی، رجوع سے ہے، وہ طلاق جس کے بعد صلح ہو سکتی، رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک طلاق وہ ہوتی ہے جو آخری ہوتی ہے، جس کے بعد خامد رجوع کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، بس کہانی ختم۔ تو وہ طلاقیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ کتنی بار ہیں؟ 2 بار۔ طلاق نمبر 1 رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر۔
طلاق نمبر 2 پھر کبھی دی ہے طلاق نمبر 2 تو عدت میں رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر اندر، اور جب تیسری طلاق دے دی جائے گی اب کوئی رجوع نہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق جو ہے یعنی کہ طلاق رجعی، طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن جس کے بعد کہانی ختم. تو یہ کیا، یہ طلاق جن کی طلاق رجعی مرتان کتنی بار ہے؟ 2 بار. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس کے بعد تو فاقہ میں آپ تو کر لیں تو امساکن رکھنا ہے یا روک لینا ہے، کس کو؟ عورت کو. یعنی کہ طلاق کے بعد طلاق رجعی آپ نے دے دی نا، اب امساکن رکھنا ہے، روک لینا ہے، یعنی کہ اس عورت کو بمعروفن، معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی کہ اس لیے نہیں رکھنا کہ میں نے اس کی پٹائی کرنی ہے، میں نے اس کو تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، نہیں. ان کے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ کے پاس 2 چوائس ہیں، اے طلاق دینے والے تمہارے پاس 2 چوائس ہیں عدت کے اندر اندر، یا تو اس کو روک لینا معروف کے مطابق، او یا تصریح اس کو چھوڑ دینا ہے، چھوڑنا بھی ہے تو بے احسان، اچھے طریقے سے. یہ نہیں کہ طلاق لینے کے بعد روتی ہوئی جائے، مار کھاتی ہوئی جائے، نہیں نہیں نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے، اور واپس لے کر آنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے. اور واپس لے کر آنا ہے، یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں گرچہ ٹائم کم ہے، کہ طلاق پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد عدت کے ایام عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کو نکالنے کی اجازت ہے. تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ صلح ہو جائے، کیونکہ چلی گئی پھر صلح مشکل ہو جائے گی. فَإِمْسَاكٌ تو روک لینا ہے یا رکھنا ہے بِمَعْرُوفٍ معروف کے ساتھ، او تسریحٌ یا چھوڑ دینا بِإِحْسَانٍ اچھے طریقے سے. یہ امساک جو ہے یہ مبتدا ہے، خبر یہاں پہ محذوف نکالی جائے گی. مثال کے طور پہ فَعَلَيْهِ، تو خامد پہ اب واجب ہے کہ امساک بمعروف، معروف طریقے سے روک لے، او تصریح یا چھوڑ دے اچھے طریقے سے. وَلَا يَحِلُّ اور نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، کیا لا یحل کا فاعل کی طرح ان تاخذوا کہ تم لو، تمہارے لیے حلال نہیں ان تاخذوا کہ تم لو، مما اس مال میں سے جو آتیتمو تم نے دیا تھا، ہن ان کو، کن کو؟ بیویوں کو، شیئن کچھ بھی. اور طلاق دی ہے تو طلاق کے ساتھ ساتھ ان سے مال لینے کی کوشش کرو، یہ جائز نہیں ہے بالکل. الٹا شریعت تو یہ کہتی ہے، اگلی آیتوں میں آئے گا کہ طلاق آپ نے دی ہے، ساتھ کو تحفے تحائف دے اس بیچاری کو. جی ہاں، شریعت تو یہ سکھاتی ہے. اللہ یہ کہ اللہ یخافا، اللہ یہ کہ وہ ڈریں، انہیں خوف ہو، کن کو؟ میاں بیوی کو. یخافا یہ 2 کے لیے لفظ ہے نا، ان دونوں کو خوف ہو. اللہ اصل میں ہوتا ہے ان لا، کیا ہوتا ہے؟ ان لا، ان کو خوف ہو کہ اللہ یقیمہ کہ وہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو. یعنی کہ مال لینے کی اجازت نہیں ہے، جو حق مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے. طلاق کے ساتھ آپ کچھ حق مہر واپس لیں، ذرا بھی آپ کو حق مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایک شکل میں اجازت ہے، اللہ یہ کہ ان دونوں کو خطرہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا ادا نہیں کر سکیں گے. اب بیوی کو بھی سمجھ لگی کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. اب بیوی مطالبہ کرتی ہے کیا؟ طلاق کا. بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو. اب وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جی تمہیں طلاق ہے، تو یہ بھی نارمل سی بات ہے. لیکن بیوی کہتی ہے طلاق دو، وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. ہاں بیوی کہتی ہے طلاق دے دو، چاہے اپنا حق مہر واپس لے لو. یا وہ کہتا ہے کہ طلاق مانگ رہی ہو، ٹھیک ہے میرا حق مہر واپس کرو. اچھا یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، پاکستان انڈیا والوں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. کیوں؟ ہمارے ہاں تو حق مہر ہوتا ہی نہیں. ہمارے ہاں الٹا جہیز ہوتا ہے. تو ہمیں کیا پتا اس گفتگو کی اہمیت کا کہ حق مہر واپس کرو، کیونکہ ہمارے یہاں حق مہر کیا ہے؟ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ. حق مہر کی سمجھ آئے گی اس مسئلے کی سعودیوں کو، عربوں کو.
جن کا حق مہر ہوتا ہے 1,00,000 ریال، تو وہ کہے گا بھی میری مشکل سے شادی ہوئی تیرے ساتھ 1,00,000 ریال میں، تو طلاق لیتی ہے تو ٹھیک ہے 1,00,000 ریال واپس کرو تاکہ میں کوئی اور شادی کر سکوں. تو یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں خلا. عربی میں ویسے لفظ ہوتا ہے خلعن، یعنی کہ لام کے اوپر سکون جزم، لیکن اردو میں خلا ہی چلتا ہے. تو بہرحال خلا، یہ خلا کا تذکرہ آ گیا کہ خلا اگر بیوی مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا اور اس میں حق مہر واپس کرنا ہے کہ مال آ گیا تو اس کو خلا کہیں گے. اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے، خامن طلاق دے دے مال کا مطالبہ کیے بغیر، تو پھر وہ خلا نہیں ہے، وہ طلاق ہے. لفظ چاہے طلاق کا بولا جائے چاہے خلا کا بولا جائے، اگر اس طلاق میں مال آ گیا تو پھر وہ خلا ہے، اگر مال نہیں ہے تو پھر وہ طلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ طلاق تم نے دے دی ہے، ساتھ حق مہر تم واپس لو، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر میاں بیوی دونوں سمجھیں کہ اب ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہے، میں اس کے حق ادا نہیں کر سکتا، یہ میرے حق ادا نہیں کر سکتی، تو اب یعنی کہ بیوی مطالبہ کر رہی ہے، کہتی ہے مجھ سے مال لے لو، حق مہر لے لو، مجھے چھوڑ دو، تو پھر یہ خلا ہے، پھر یعنی کہ مال لینا جائز ہے، پھر حق مہر واپس لینا جائز ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خدشہ ہو، خوف ہو، تمہیں کون مخاطب ہے؟ نا، یہاں پہ جمع کا لفظ ہے نا، خفتم، ان کے معاشرہ، لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے، وکیل، دائیں بائیں بیٹھنے والے، پنچایت فیصلہ کرنے والے، اس موضوع کو حل کرنے والے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خدشہ ہو، اللہ یقیما، کہ یہ دونوں قائم نہیں کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پہ، فی ما، اس مال کے معاملے میں، افتدت بھی، جس کو بطور فدیہ وہ دے. کون دے؟ عورت. عورت یعنی کہ فدیہ کے طور پہ میری جان چھوڑو یا اپنا حق مہر لے لو، فدیہ دے رہی ہے. پھر دیکھ لیں فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس مال میں، افتدت بھی، جس مال کو بطور فدیہ وہ دے، بھی ہی ضمیر جا رہی ہے فی ماں کے ماں کی طرف، مراد یہ وہی حق مہر ہے. تو اب یہ طلاق ہوئی کہ خلا ہوا؟ خلا ہو گیا. تو یاد رکھیے گا صحیح موقف یہ ہے کہ خلا اور چیز ہے، طلاق اور چیز ہے. صحیح موقف کیا ہے کہ خلا اور چیز ہے، طلاق اور چیز ہے. یہ صحیح کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق ہی ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ طلاق نہیں، یہ خلا ہے. اور خلا کے بعد عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ صرف ایک حیض، صرف ایک حیض. اچھا، ایک حیض گزرنے کے بعد اب یہ عورت کیا اسی خامن سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے. کیوں کر سکتی ہے بھلا؟ کیونکہ یہ طلاق تو تھی نہیں. دیکھیں اگر آپ کہیں گے نا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ خلا بھی طلاق ہے، تو مثال کے طور پہ 2 طلاقیں تو پہلے ہو چکی ہیں، اوپر سے خلا بھی طلاق، تو پھر اب آپس میں یعنی کہ دوبارہ آپس میں ساتھ رہنے کا راستہ بند ہو چکا. لیکن چونکہ پہلے ہوئی ہیں 2 طلاقیں اور اب کیا ہوا ہے؟ خلا، تو اس لیے دوبارہ ان کا آپس میں نکاح کر کے رہنا جائز ہے، درست ہے. تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں نا، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، پس ان کو تجاوز نہ کرو، ان کو کراس نہ کرو. اللہ اکبر. لیکن جب طلاقیں ہوتی ہیں نا، دونوں گھر والے اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، شریعت کو بھول جاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ جی ہمارا اتنا مال چوری کر کے چلی گئی تھی، وہ مانگتی ہے حق مہر یا جہیز کا سامان، یہ ہمارا اتنا یہ سونا چوری کر کے لے گئی تھی. ایسے خام خواہ جھوٹ بول، رب سے ڈرتے نہیں اس موقع پہ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ہیں ظلم کرنے والے. کس پہ؟ دوسرے پہ بھی اور اپنے آپ پہ بھی. اپنے آپ پہ، پہلے اپنے آپ پہ. اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے تو یہی ہے ظلم کرنے والے. یہ تھی آیت نمبر 229. اب آئیے آیت نمبر 230 کی طرف، 230. فَإِن، پس اگر، طلقا، وہ طلاق دے. کون؟ وہ مرد وہی جو پہلے کتنی طلاقیں دے چکا ہے؟ 2. پس اگر وہ طلاق دے، ہاں اس کو، کس کو؟
اس عورت کو جس کو کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں پہلے؟ 2. فلا تحل، پس یہ حلال نہیں ہوگی. فلا تحل، یہ کیا؟ یہ عورت، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس مرد کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو یہ عورت حلال نہیں ہوگی لہو اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد. کیوں کہ کتنی طلاقیں ہو گئی ہیں؟ اب 3 ہو گئی ہیں. اچھا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خلا کو طلاق شمار کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، نہیں کیا. چلیں حتی، اچھا کب تک یہ حلال نہیں ہوگی؟ 3 طلاقیں لینے کے بعد کب تک یہ حلال نہیں ہے؟ حتی، یہاں تک کہ تنکیہا، یہ عورت نکاح کرے، زوجن، کسی خامن سے، غیرہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ پہلے کے علاوہ. اب کسی اور سے نکاح کرے. اچھا جی، تو اس سے پتہ چلا کہ حلالہ جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ حلالہ کو جائز کہہ سکتے ہیں اگر احادیث آپ کے سامنے نہ ہوں تو شاید کچھ بات بن جائے. پہلی بات یہ کہ شریعت کیا بات کر رہی؟ نکاح کی. کون سا نکاح؟ شرعی نکاح. 2 نمبر نکاح نہیں. کون سا نکاح؟ شرعی نکاح. شریعت جب نکاح کا تذکرہ کرے گی تو مراد شرعی نکاح ہوگا. دوسرے نمبر پہ ابن ماجہ کی، ترمذی کی احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلے خاوند پہ بھی لعنت جو اپنی بیوی کا نکاح حلالے کے لیے کرواتا ہے تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے. اب اور جو یہ عارضی نکاح کرتا ہے ایک رات کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ زنا ہے. اور کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیوی 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے عارضی طور پہ کسی اور کے پاس جائے، اور نہ ہی کوئی لڑکی برداشت کرے گی. اس سے بہتر ہے، یعنی کہ شریعت اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم کہیں گے اس سے بہتر ہے مر جانا، لیکن مرنا جائز نہیں ہے. شریعت میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے. تو اب کیا ہے اس سے بہتر؟ اس سے بہتر ہے تنہا زندگی گزار لینا. بھئی اللہ نے تمہیں 3 چانس دیے تھے، 3 چانس ملے اور تم دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم الگ زندگی گزارو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھکے سے جوڑ دیا جائے آپس میں اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھو. تو بہرحال یہ شرعی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور خامن سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے. کون؟ وہ دوسرا خامد. ہاں، اس کو، اسی عورت کو. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان دونوں کے اوپر، پہلا خامد اور اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کس معاملے میں؟ ان یتراجع، اس معاملے میں کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں. ان ظنا، اگر دونوں گمان کریں کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر لیں گے. اچھا جی، اب اللہ نے تو اجازت دے دی ہے کہ دوسرا طلاق دے دے تو یہ پہلے 2 آپس میں مل سکتے ہیں. تو یہی ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو اجازت دی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے دوسرا نکاح کیا دوسرے مرد کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے. یہ ذہن میں نہ، اس کے ذہن میں نہیں ہے مرد کے، دوسرے مرد کے ذہن میں کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے. اس نے اس سے شادی کی ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن مثال کے طور پہ فوت ہو گیا تو اب یہ عورت پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے. یا اس نے اب طلاق دے دی، اس کو سمجھ لگی کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. شادی اس نے کی تھی مستقل طور پہ زندگی گزارنے کے لیے، لیکن جب اس نے اس کی عادات دیکھی، دوسری چیزیں دیکھی، وہ مجبور ہو گیا طلاق دینے پہ. تو اب طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ پہلے خامن کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. لیکن منصوبہ بندی کر کے، پلاننگ کر کے عارضی نکاح کرنا، جس کو حلالہ کہتے ہیں، وہ گناہ ہے اور اس گناہ سے دور رہنا چاہیے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. کون سی؟ یہ سارے احکام جو اللہ نے بیان کیے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا، اللہ تعالیٰ ان کو واضح کرتا ہے. کن کو؟ ان احکام کو، ان حدود کو. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. اللہ کیسے واضح کرتا ہے؟ قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے.
اب ہم بڑھ رہے ہیں آیت نمبر 231 کی طرف، 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَا، فاکمنا پس بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، مراد کیا؟ عدت کو۔ اچھا یہاں پہ بلغنا سے مراد ہوگا قریب ہو جائیں، عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، یہ مراد ہوگا۔ فبلغنا، پس وہ اپنی مدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اجل وقت کو کہتے ہیں، مدت کو عدت مراد ہے، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو مراد اس کے قریب پہنچ جائیں، فامسکوہن، پس تم ان کو روک لو، کن کو؟ ان عورتوں کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، او سرحوہن، یا ان کو چھوڑ دو، بمعروف، وہی حکم جو پہلے آیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور آگے اللہ نے بیان کرنی ہے، اس لیے دوبارہ آیا ہے، فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم نہ ان کو رکھو، تم نہ ان کو روکو، ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ظلم و زیادتی کرو، اس کام کے لیے بیوی کو نہ رکھو۔ رجوع اس لیے کیا کہ جی اب اس کو میں نے تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، پٹائی بھی کرنی ہے، اور فارغ بھی نہیں کرنا کہ کسی اور سے نکاح کر سکے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، ہو سکتا ہے کوئی مرد کہے جی مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں تو ایسا کروں گا، تو اللہ نے کہا پھر سن لو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ حرکت کرے گا، جو یہ کام کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو پس تحقیق وہ ظلم کرے گا، نفسہ، اپنے آپ پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے کیا وہ بچ سکے گا؟ پھر وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام مذاق نہیں ہے، سنجیدگی سے ان کے اوپر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، علیکم، جو تم پر ہیں۔ ہاں جی، کو اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو انعام یہی ہے کہ ہم ابھی رات کے اس پیر الحمدللہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا اللہ پہ احسان نہیں، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے، تو اسی لیے میں پڑھا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ عقل بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ مینٹل آپ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں گلی محلے میں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے مجھے آپ کو نگاہ دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، گونگے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کسی کو جوانی دی ہے، کسی کو مکان دیا ہے، کسی کو گاڑی دی ہے، کسی کو جاب دی ہے، کسی کو بیگم دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور اسلام، ایمان نعمت ہے۔ فرمایا یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جو تمہارے اوپر ہیں، یعنی کہ نعمت ویسے لفظ تو واحد ہے، لیکن ترجمہ میں کر رہا ہوں جمع کا، اس لیے کہ یہ مضاف ہے معرفہ کی طرف، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جو تمہارے اوپر ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور دوسرے نمبر پہ کس کو یاد کرو؟ اس چیز کو، وہ چیز کیا ہے؟ آگے من بیانیہ آ رہا ہے، تو ماں کا بیان کیا ہے؟ الکتاب والحکمت۔ سمر حسن، ماں کا بیان کیا ہے؟ ماں کا بیان آیا من کے ذریعے، من الکتاب والحکمہ، یعنی کہ یاد کرو اللہ کے انعامات کو جو تمہارے اوپر ہے، اور اس کتاب و حکمت کو جو اس نے تمہارے اوپر اتاری ہے، یعیدو، اس حال میں کہ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو اس نے اتارا ہے کتاب و حکمت، اس کے ساتھ۔ یعنی کہ اللہ نے پہلے کہا کہ میرے جو انعامات تمہارے اوپر ہیں ان کو یاد کرو، پھر اللہ تعالی نے کہا کہ جو کتاب و حکمت میں نے تمہارے اوپر اتاری ہے اس کو بھی یاد کرو۔ تو کیا یہ پہلے انعامات کا حصہ نہیں ہے؟ حصہ ہے، لیکن اس کا تذکرہ الگ سے کیا کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پتہ چلا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، حدیث بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میرے احسانات کو یاد رکھو۔ اچھا یاد کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو؟ زبان کے ساتھ بھی آپ کہتے رہا کریں، جگہ جگہ جی اللہ نے میرے اوپر بڑے انعام کیے ہیں، جی میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا کریں، شکوہ کرنے کی بجائے جگہ جگہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اور دل میں بھی آپ کو احساس ہو، دل آپ کا بھرا ہوا ہو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے میرے اوپر بڑے انعامات ہیں۔
اور عملی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کریں. کیسے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا وغیرہ. چلیں، تو یعیدکم، اس حال میں کہ وہ واعظ کرتا ہے تم کو، نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کتاب و حکمت کے ساتھ جو اس نے اتاری ہے. بھی کی ضمیر جاری ماں کی طرف، اسی لیے ضمیر واحد ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ وارننگ. کوئی بھی تمہاری حرکت اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. تو کسی لڑکی کو تنگ نہیں کرنا. شادی بیاہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گھر میں لا کے تنگ کیا جائے، ستایا جائے. آگے ایت نمبر 232 232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو. فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں. أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی کہ اپنی عدت کو. اچھا، اوپر تذکرہ ہوا ہے یہی الفاظ، اور وہاں پہ مراد تھا کہ عدت کے قریب پہنچ جائیں، اور یہاں پہ مراد ہے عدت ختم ہو جائے. ابھی یہ کہ واقعی وہ پہنچ گئی، یعنی کہ عدت ختم ہو گئی. جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، اپنی عدت کو. فلا تعضلونہن، بلکہ میں ترجمہ کرنے سے پہلے وضاحت کر دوں، پھر ہی آپ صحیح سمجھ سکیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کسی لڑکے سے کی، اس نے ایک وقت کے بعد میری بہن کو طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد عدت میں رجوع بھی نہیں کیا. چانس تو تھا نا رجوع کرنے کا، نہیں کیا. جب عدت ختم ہو گئی اور میری بہن کے لیے رشتے کے پیغامات آنے لگے، پھر وہ بھی پہنچ گیا. تو میں نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا. میں نے کہا اللہ کی قسم، اب تم میری بہن سے نکاح نہیں کر سکو گی. میں نے تمہیں عزت دی اپنی بہن کا رشتہ دے کر، اور تم نے اس کو طلاق دی، پھر طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا. اب آگے ہو دوبارہ نکاح کا مطالبہ کرنے کے لیے، کبھی نہیں میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا اپنی بہن کا. یہ قسم اٹھا لی ہے کس نے؟ معقل بن یسار صحابی نے. یہ بڑی اہم حدیث ہے. میں اور آپ کئی دفعہ اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں، اور کوئی ایتیں بھی سنائے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، حدیثیں بھی سنائے تو ہم پرواہ نہیں کرتے. تو معقل بن یسار کہتے ہیں اس موقع پہ اللہ نے یہ ایت نازل کی جس میں بتایا گیا کہ تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو ہی میں نے حکم سنا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں. ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، کوئی ضد نہیں جہاں پہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے. فرمایا فلا تعضلوا، جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی کہ عدت ختم ہو جائے. فلا تعضلوا، پس تم نہ روکو ہن، انہیں، کس بات سے؟ این کہنا، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے. کون سا خامد؟ پہلے والے سے طلاق دی ہے. اذا، جب، تراضوا بینہم، وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروفی، معروف کے ساتھ. آپس میں راضی ہوں کس طریقے سے؟ معروف کے ساتھ. یعنی کہ مثال کے طور پہ وہ آپس میں راضی ہیں، لیکن آپ کو پتا چلا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز بالکل نہیں پڑھتا. اب آپ کو پتا چل گیا ہے، تو اب وہ راضی ہو بھی جائے تو اب آپ نے ان کو آپس میں دوبارہ نکاح نہیں کرنے دینا. اس رضا کا اعتبار ہے جو معروف کے مطابق ہو. اور اس سے بھی پتا چلا کہ نکاح میں لڑکی کی رضامندی کا اعتبار ہے. آپ اس جگہ نکاح نہیں اس کا کر سکتے جہاں پہ وہ راضی نہ ہو. اس جگہ بھی اگر وہ راضی نہیں ہے تو دھکے سے آپ اس کو واپس اس گھر میں نہیں بھیج سکتے جب وہ آپس میں راضی ہوں. اور اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کرے گی، اس کا باپ کرے گا. باپ نہیں، اس کا بھائی کرے گا، اس کا ولی کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو منع نہ کرو، ان کو رکاوٹ نہ بنو جب سابقہ خاوند سے نکاح کرنا چاہے جبکہ وہ آپس میں راضی ہو. اس کا مطلب ہے کہ کبھی وہ منع کر سکتے ہیں، کبھی نہیں منع کر سکتے. ذالک، یہ کیا ہے؟ یہ جو تمہیں روک دیا گیا ہے منع کرنے سے، روک دیا گیا ہے
منع کرنے سے. ذالک یہ وہ چیز ہے کہ یوعظ بہ اس کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے من اس شخص کو من کان منکم جو ہو تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا اللہ پہ اور آخرت پہ. ہماری یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جس کا اللہ اور آخرت پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہماری یہ بات مانیں اور اس کو ضد کا مسئلہ نہ بنائیں اور رکاوٹ نہ بنے. اور مرد بناتے ہیں نا، یعنی کہ اگر طلاق ہو گئی تو بسا اوقات اب لڑکی دوبارہ اس گھر میں جانا چاہتی ہے، لیکن نہیں جی ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اب اللہ آخرت پہ تمہارا ایمان ہے تو اللہ کی بات مانو. ذالکم یہ کیا؟ یہ رکاوٹ نہ بننا، یہ رکاوٹ نہ بننا. یہ ازکا لکم زیادہ صاف ستھرا ہے تمہارے لیے، واطہر زیادہ پاکیزہ ہے. اگر رکاوٹ بنو گے تو تمہاری بہن بدنام ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے دائیں بائیں سے وہ تعلق قائم رکھیں، پھر کہو گے ہماری بےزتی ہو گئی ہے. بھئی وہ جب جانا چاہتی ہے اور شادی اس کی پہلے ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو اس کا اسی گھر میں دوبارہ جانا بہتر ہے اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو فرمایا یہ زیادہ صاف ستھرا تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ورنہ گناہ ہوتا رہے خفیہ طور پہ. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی کہ اللہ کی بات مان لو. ماننے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ علم رکھتا ہے، تم بے علم ہو، تمہیں نہیں پتہ فائدہ کس چیز میں ہے نقصان کس چیز میں ہے. آیت نمبر 233 233 والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال کاملین مکمل 2 سال. لمن دودھ پلائیں کس کی خاطر؟ لمن اس کے لیے، لمن ارادہ جو چاہے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کو مکمل کرے. یہ کون ہے جی جو چاہے رضاعت کو مکمل کرے؟ بچے کا باپ. بچے کا باپ چاہتا ہے کہ رضاعت مکمل 2 سال ہونی چاہیے، تو لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ ماں کو کہا جائے تمہارے اوپر واجب ہے کہ دودھ پلاؤ 2 سال مکمل. ہاں اگر باپ کہے کہ ٹھیک ہے 1.5 سال کافی ہے اور ماں بھی کہے 1.5 سال کافی، پھر کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ یہ انداز کیوں ہے؟ یہ انداز اس لڑکی کے لیے بھی ہے، اس ماں کے لیے بھی ہے جو خامند کے ساتھ رہ رہی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس کو اب طلاق دی جا چکی ہے. طلاق ہو گئی ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اب یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دودھ کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں میاں بیوی میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورت پہ واجب ہے کہ 2 سال کا عرصہ مکمل کرے. اب دیکھیں دوبارہ، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل. لمن اس مرد کے لیے، لمن ارادہ جو چاہے، ان یتم کہ وہ مکمل کرے رضاعت کس کو؟ دودھ پلانے کی مدت رضاعت کو. یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ماں پہ واجب ہے بچے کو دودھ پلانا. اگر بچہ جو ہے کسی اور دودھ کو پینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماں کا دودھ نہ پینے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے. بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے، اللہ اکبر، ابن خزیمہ میں، کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں ان کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے ہیں. پوچھا گیا کون؟ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. لیکن اس سب کے باوجود اگر اس عورت کے لیے متبادل دودھ موجود ہے جس سے اس بچے کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو جائز ہے دودھ پلانا چھوڑ دینا جائز ہے. لیکن اگر بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، متبادل موجود نہیں ہے، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ 2 سال کا عرصہ مکمل کرے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ الْمَوْلُودِ لَهُ جس کا بچہ ہے، المولود لہو جس کا بچہ ہے، علا کا میں نے اس پہ،
یعنی کہ جس کا بچہ ہے اس پہ واجب ہے. اللہ یہاں وجوب کا معنی دے رہا ہے. سمجھا رہی علماء کرام؟ وعلی المولود لہ یعنی کہ اس بچے کے باپ پہ واجب ہے، یہ مطلب ہے اس کا. کیا واجب ہے؟ رزقہن، ان کو کھانا فراہم کرنا، کن کو؟ بچے کی ماں کو. وکسوتہن، ان کو لباس مہیا کرنا، بالمعروف، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق. ان کے کیسا کھانا؟ جیسا اس قسم کی عورتوں کا حق بنتا ہے، جس فیملی سے وہ تعلق رکھتی ہے اور جس فیملی سے لڑکا تعلق رکھتا ہے. کیونکہ کھانے میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، کپڑوں میں بھی. بھئی سوٹ تو 15,000 کا بھی ملتا ہے، 2,000 کا بھی ملتا ہے. تو کون سا؟ فرمایا معروف کے مطابق، دستور کے مطابق. اس قسم کے خاندان میں اچھا لباس کیسا ہے وہ فراہم کیا جائے. اچھا، یہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق یافتہ عورت کی. یعنی کہ اگر تو وہ عورت ہے خاوند کے نکاح میں تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے کھانا اور لباس، اس وجہ سے کوئی بیوی ہے. لیکن اگر طلاق ہو چکی ہے تو پھر بھی اس کا حق ہے کہ کھانا بھی دیا جائے اور کپڑے بھی، اس وجہ سے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. رہائش بھی اس کے ذمہ ہے، خاوند کے نہیں. طلاق ہو چکی ہے تو رہائش اس کے ذمہ نہیں ہے. یعنی کہ طلاق کے بعد عدت بھی ختم ہو چکی ہے، ورنہ طلاق رجعی میں رہائش خاوند کے ذمہ ہے. لا تکلف نفس، کسی نفس، کوئی جان، کوئی انسان، کسی بھی جان کو تکلیف نہ دی جائے الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے مطابق. ٹھیک ہے، جو بوجھ ڈالنا ہے نا ماں پہ یا بچے کے باپ پہ، اس کی طاقت کے مطابق ڈالنا ہے. لا تکلف نفس، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دی جائے، مکلف نہ کیا جائے الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، گنجائش کے مطابق. لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، کسی بھی والدہ کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا، اور نہ ہی مولود لہ، اس بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے، بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے. یہ کیسے جی؟ ماں کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ چونکہ طلاق ہو چکی ہے اور یہ لڑکے کا باپ کہتا ہے جی دودھ ہم خود پلائیں گے، میں بندوبست کر لوں گا، میں نے اس کو دودھ نہیں پلانے دینا. جبکہ وہ ماں ہے بیچاری، وہ چاہتی میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں. ماں کا تو بچے کا خاص تعلق ہوتا ہے، تو یہ نقصان دینے کی اجازت، اگر وہ دودھ پلانے کے لیے تیار ہے تو اس کو دودھ پلانے دیا جائے. اور ایسے ہی ابھی سال گزرا ہے، دودھ پلاتے ہوئے بچہ 1 سال کا ہے اور خاوند کہتا ہے بس اتنا کافی ہے. نہیں، وہ اگر مزید پلانا چاہتی، 2 سال پورے کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ حق ہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور والد کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر دودھ پلانے کا معاوضہ اتنا زیادہ ڈال دینا جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا. یا لڑکی کہہ دیتی ہے، بسا اوقات کئی لڑکیوں کے والد بڑے کیا ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں. وہ طلاق کے بعد اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم دودھ پلائیں گے. اب نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بچے کے باپ کو. اس کو کوئی مل نہیں رہی عورت جو دودھ پلائے اس کو. تو نہ نقصان دیا جائے بچے کی والدہ کو اور نہ بچے کے والد کو. لا تضار والدۃ، کسی بھی والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی کسی بھی والد کو نقصان پہنچایا جائے بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث، اور وارث پہ، کس کے وارث پہ؟ بچے کے باپ کے وارث پہ. ذرا دھیان سے، کس کے؟ یعنی کہ باپ فوت ہو گیا ہے نا. اب اس جملے میں آ کے باپ کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا ہے. تو اب مالی امور کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ مرنے والے کے وارث نا، اور کوئی جو بھی وارث ہیں. ٹھیک ہے، تو وعلی الوارث، اور وارث پہ، یعنی کہ اس بچے کے باپ کے وارث پہ، مثل ذالک، اسی طرح کا. وعلی کا معنی ہوتا ہے فرض ہے، واجب ہے، یعنی کہ وارث کے اوپر فرض ہے، مثل ذالک، اسی کا مانند. کیا مطلب؟ جو ذمہ داریاں باپ کی تھیں وہی ذمہ داریاں بعد میں ادا کرنی پڑیں گی باپ کے وارثوں کو.
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اب وہ لڑکی دودھ پلا رہی تھی، اب جناب والا وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کوئی خرچہ نہیں ملے گا تجھے، کوئی لباس نہیں ملے گا. نہیں، جن کے پاس وراثت آئی ہے وہ وراثت میں سے اس عورت کا یہ حصہ رکھیں اس چیز کی وجہ سے کہ دودھ پلا رہی 2 سال. فَإِنْ أَرَادَا، بس اگر وہ دونوں چاہیں، وہ کون دونوں؟ باپ اور ماں. اس جملے میں باپ زندہ ہے، اگر باپ زندہ نہیں ہے تو وہ وارث زندہ ہے نا، یا باپ خود یا اس کا وارث، دوسری طرف سے وہ لڑکی. فَإِنْ أَرَادَا، بس اگر وہ دونوں چاہیں، فِصَالًا، دودھ چھڑانا، عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، آپس میں باہمی رضامندی سے، ترادن باہمی رضامندی، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پہ. کیا مطلب؟ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں اور دونوں اس پہ اتفاق کر لیں، دونوں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کافی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، اب مخاطب کون ہے؟ اب مخاطب ہے باپ، اور باپ نہیں ہے تو وارثین. اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ، دودھ پلاؤ نہیں بلکہ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، یعنی کہ تم دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے، مراد یہ ہے اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلواؤ، بریکٹ میں لکھ لیں کسی اور عورت سے، کس کو دودھ پلواؤ؟ اپنی اولاد کو. فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا جب سلمتم تم سپرد کر دو، دے دو، ما آتیتم جو تم نے دینا ہے، بالمعروفی معروف کے ساتھ. کیا مطلب؟ اگر آپ کسی اور جگہ سے دودھ پلانا چاہتے ہیں بچے کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کے مابین اور آپ لوگوں کے مابین جو معاوضہ طے ہوا ہے وہ معاوضہ ادا کرو. پھر سن لیں جملہ، تم اگر تم چاہو ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ. یہ پلواؤ کا معنی سین سے پیدا ہوا ہے نا، سین کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ پلانا طلب کرو، دودھ پلانا طلب کرو، دودھ پلانے کا کسی اور عورت سے مطالبہ کرو. کس کو دودھ پلانا؟ اولادکم اپنی اولاد کو. فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا جب سلمتم تم سپرد کر دو، تم دے دو، ما آتیتم جو تم نے دینا ہے، بالمعروفی معروف کے ساتھ. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہر حکم کے بعد بار بار کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. ویسے لوگ بڑے شیر ہیں، یعنی کہ کھلے عام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اچھا یہ اینڈ ہے اس ایت کا، کون سی ایت کا؟ 233 کا، ایسے ہی ہے 233. اچھا آپ اینڈ دیکھیں اس ایت کا 231 231. اللہ سے ڈر جو جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. ادھر کہا گیا جان لو کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ادھر کہا جان لو اللہ تعالیٰ بصیر ہے. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے، جان لو، علم لو، جان لو، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ علیم ہے، پتہ ہونا چاہیے اللہ بصیر ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کے ناموں کا علم ہونا چاہیے. اور جس کو پتہ ہوگا اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، وہ اللہ سے ڈرے گا. جس کو نہیں پتہ ہوگا وہ نہیں ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایت نمبر 234 234. والذین توفون اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن کیا؟ بیویاں. تو یتربصن تو انتظار میں رکھیں، کون؟ یہ بیویاں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 راتیں یا 10 دن. اچھا ایت نمبر 228 228 میں ہم نے عدت پڑھی تھی اس عورت کی جس کو طلاق دے دی گئی ہے، کیا تھی؟ 3 حیض. اب عدت آ گئی اس عورت کی جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ کتنی؟ 4 مہینے
10 دن. یہ کس عورت کی عدت ہے؟ یہ بیوہ کون سی، چھوٹی یا بڑی؟ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. وہاں پہ تھا نا، یہاں تو 4 مہینے 10 دن ہے نا، حیض کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ چھوٹی ہو یا بڑی، اور میاں بیوی والا تعلق قائم ہو چکا ہو یا صرف نکاح ہوا ہو، ہر حال میں یہ عدت گزارنی پڑے گی 4 مہینے 10 دن. اور یہ عدت گزارنی کیا ہے؟ واجب ایسے عدت نہیں گزارنی بلکہ سوگ بھی کرنا ہے. یعنی کہ ان ایام میں عورت خوشبو نہیں لگائے گی، زیورات نہیں استعمال کرے گی، شوق کپڑے نہیں پہنے گی، ان چیزوں سے دور رہے گی، زیب و زینت سے دور رہے گی. اچھا، یہ عدت ہے ایک عورت کے علاوہ باقی سب عورتوں کی. وہ ایک عورت کون سی ہے؟ حمل والی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حمل والی، حمل والی کی عدت کیا ہوگی؟ حمل سے فارغ ہونا. بلکہ یہاں پہ میں یہ اہم بات بیان کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ مرد فوت ہوا، ادھر فون گیا لڑکی کو کہ تمہارا خان فوت ہو گیا. وہ حمل کی حالت میں تھی اور یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، خان فوت ہو گیا. ٹینشن کی وجہ سے کئی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے حمل ادھر ہی گر گیا، عدت ختم ہوئی. عدت ختم ہوئی کیونکہ اس کی عدت کیا تھی؟ حمل سے فارغ ہونا، فارغ ہو گئی. یہ جملہ پھر سن لیں. اور وہ لوگ جو یتوفون، جو فوت کر دیے جائیں، یہ فعل مضارع مجہول ہے، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑیں، ازواجن بیویاں، یتربصن یہ بیویاں انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، 4 اشہر 4 مہینے وعشرہ اور 10 راتیں. فَإِذَا پس جب بلغنا یہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، مدت کو، عدت پوری ہو جائے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پہ. کن پہ؟ ہاں، لڑکی کے ولیوں پہ، لڑکی کے باپ وغیرہ پہ، اولیاء پہ، مردوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کس معاملے میں؟ فیما فعلنا، اس معاملے میں، ما جو فعلنا وہ کریں. کون؟ وہ عورتیں، وہ عورتیں جو کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف ہی معروف کے ساتھ. یہ کہ 4 مہینے 10 دن میں تو زیب و زینت نہیں کرنی، شوق کپڑے نہیں پہننے. جب عدت ختم ہو گئی اب وہ شوق کپڑے پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے. تو کئی لوگ پھر بھی کہتے ہیں لوگ جی شرم نہیں آئی، اس کا خان فوت ہوا ہے اور کیسے جناب میک اپ کر کے پھر میک اپ کر کے رہتی ہے. نہیں، اس کا حق ہے. بس غیر مرد اس کو نہ دیکھیں لیکن اپنے گھر میں بن ٹھن کر رہے، اس کا حق ہے. یہ کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. کوئی اس کی تنقید نہ کرے، کوئی اس وجہ سے اس کی بےعزتی نہ کرے. اور یہ اس کا حق ہے تاکہ اس کا نئی جگہ پہ نکاح ہو سکے. خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا. ایک عورت جو ہے وہ تقریباً، اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید 25 دن گزرے تھے، 25 یا کم و بیش اتنے دن ہوں گے، اس سے قریب. تو وہ عدت سے فارغ ہو گئی. تو اب اس نے زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی. تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے کہا اب تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی، تمہاری عدت ختم ہوئی. واللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، خبیر ان کیا ہے؟ باخبر ہے. باخبر. اللہ تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں اپنا کوئی نام، کوئی صفت بتا رہے ہیں اور ان ناموں و صفات کا گہرا تعلق ہے ان مسائل سے. پتہ چلا جس کو اللہ کے ناموں کا پتہ ہوگا وہ ان احکام کا کیا کرے گا؟ احترام کرے گا. آیت نمبر 235 235. اب یہ مسئلہ بیان ہونے لگا ہے اس آیت میں کہ عدت کے ایام میں ایسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے گی میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، میرا نمبر پہلے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ عدت کے ایام میں اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ صراحت واضح طور پہ اس سے بات کرنا یا پیغام بھیجنا اس کو غلط ہوگا. اشارہ کیسے؟ مثال کے طور پہ میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کوئی پڑھی لکھی عورت چاہیے. آپ کو پتا ہے کوئی پڑھی لکھی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں.
اس قسم کا اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح طور پہ اس کو پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کس عدت کی بات ہو رہی ہے؟ فوتگی کی عدت، 4 مہینے 10 دن میں، یا حمل والی عورت ہے تو جب تک حمل سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا آپ نے، جس عورت کو طلاق ہو جائے اور طلاق کو پہلی طلاق کو ہم نے کیا کہا تھا؟ طلاق رجعی ہے، یا دوسری طلاق ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ طلاق رجعی۔ تو طلاق رجعی کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض۔ تو اس عدت میں بھی اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے، نہ وعدے اور نہ اشارہ۔ اچھا، اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا کیسا ہے؟ جو کسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تم طلاق لے لو، تم طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا، یعنی کہ جرم ہے، کہنا چاہتا ہوں جرم ہے بہت بڑا، کسی کا گھر اجاڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی بیوی کو خراب کرنا۔ اور طلاق رجعی ہوئی ہے تو ان ایام میں بھی اس کو کوئی حوصلہ نہ دے کہ تم ٹینشن نہ لو، کر لیں گے نہ 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 نہ، اس کا دھیان مکمل طور پہ پہلے خاندان کی طرف رہنے دو تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے۔ اگر آپ حوصلہ دیں گے کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، میں تمہارا چچا ہوں، ہم تمہارا رشتہ لے لیں گے، تو پھر وہ کیا صلح کرے گی ادھر؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا عَرَّسْتُمْ بِهِ، اس میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو۔ عرستم، تم نے اشارہ کیا، تم اشارہ کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو، جن کو ان الفاظ میں جن کے ساتھ تم اشارہ کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس میں جس کے ساتھ تم اشارہ کرو۔ من خطبۃ النساء، عورتوں سے پیغام نکاح کا، ان کے پیغام عورتوں سے پیغام نکاح کا اشارہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم، یا تم چھپاؤ فی انفسکم، اپنے دلوں میں تم دل میں منصوبہ بنایا ہوا کہ اس کی عدت ختم ہوئی تو میں نے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چلیے، او اکننتم، یا جو تم چھپاؤ فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علیم اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ان قریب، سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان قریب، جلد ہی، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان قریب تذکرون، تذکرہ کرو گے، ہن، ان عورتوں کا، اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کام، اس کام کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تذکرہ کرنے کی اجازت ہے لیکن صریح پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان قریب ان کا تذکرہ کرو گے، تو تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ نہ کرو، تم ان سے وعدہ نہ کرو، سرًا، خفیہ طور پہ، خفیہ طور پہ معاہدہ کر لینا کہ ٹھیک ہے تمہاری عزت ختم ہوگی میں شادی کروں گا، یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم تذکرہ کرو گے اوروں کے سامنے کہ میں ان قریب اس لڑکی سے شادی کروں گا، یا اس کے سامنے بھی اشارہ شاید کہیں کر بیٹھو، تو اس کی اجازت اللہ نے دے دی ہے۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم ان قریب ان کا تذکرہ کرو گے، ان کا ذکر کرو گے، ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، ان سے وعدہ نہ کرو، سرًا، خفیہ طور پہ، الا ان تقولوا، الا یہ کہ تم کہو، قولا معروفا، کوئی معروف بات، اچھی بات، وہی اشارہ کنایا ہے، ولا تعزموا، اور تم پختہ نہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے عدت کے ایام میں، عدت کے ایام میں نکاح کرنے کی اجازت، اور تم پختہ نہ کرو عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، اللہ کا لکھا ہوا حکم، اللہ کا فرض کیا ہوا حکم، اجلہ، اپنی مدت کو، اپنے وقت کو، مراد کیا؟ عدت کا جو حکم اللہ نے دیا ہے نا وہ اپنے وقت اختتام کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ پہنچ جائے، الکتاب، فرض کیا ہوا وقت، اجلہ، اپنے اختتام کو، اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ اچھا، اللہ پھر کہہ رہے ہیں جان لو، اللہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، علم رکھتا ہے، اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں میری یہ صفت جان لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، بس اس سے ڈر کر رہو، وعلموا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت بردبار ہے، یہ بھی جان لو۔
اچھا ایک ہی جگہ اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی، وارننگ بھی خوشخبری بھی۔ وارننگ گناہ کرو گے تو اللہ کے علم میں ہے، اور خوشخبری یہ کہ جلدی سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 236 236، اس آیت میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی ہے لیکن ابھی نکاح ہوا تھا، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو اب طلاق دی ہے تو اب حق مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس کو حق مہر دینا ہے، وہ تو طے نہیں ہوا، تو بس اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اب کیا کرو، چند تحائف دے دو، چند سوٹ دے دو، چند تھوڑا بہت سامان دے دو اس کو، کتنا؟ اپنی طاقت کے مطابق۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، نکاح کرتے ہوئے حق مہر مقرر ہونا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسی وقت دے دیں، آپ اس کو ادھار نہ کریں۔ لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، یعنی کہ ان کو چھوا نہ ہو، یعنی کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کیا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہ کیا ہو۔ فریضہ کا معنی کیا؟ حق مہر۔ تفریضو مقرر نہ کیا ہو، نہ کس کا معنی ہے؟ کیونکہ تفریضو کے آخر میں جو نون آنا تھا وہ نہیں ہے نا، تفریضو کے آخر میں نون ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ یہ جو لم ہے تمسوہن سے پہلے وہ ادھر بھی موجود ہے، وہ ادھر اس کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی کہ جب تک کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، جب تک کہ تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو ساد و سامان دو، ان کو ساد و سامان دو۔ علی الموسع، اعلیٰ کا معنی یہاں پہ بھی فرض ہے، واجب ہے، الموسع وسعت والا، یعنی کہ مالدار، الموسع وسعت والا مالدار جس کے حالات اچھے ہیں، علی الموسع مالدار پہ واجب ہے، کیا واجب ہے؟ ساز و سامان دینا، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پہ واجب ہے، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق۔ تو طاقت کس کی دیکھی گئی ہے؟ خاوند کی۔ متاعن ساز و سامان دینا ہے، بالمعروف ہی معروف کے مطابق۔ اب یہ بھی جھگڑا ہو جائے گا نا کہ کتنا، فرمایا دستور کے مطابق، چند کمیٹی بنا لو، وہ طے کر دے گی کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور کتنا حق بنتا ہے۔ یہ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے علی المحسنین، نیکوکاروں پہ، یہ کہ جو نیکوکار ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، آیت نمبر 237 237، اب تذکرہ ہو رہا ہے ان عورتوں کا جن کو طلاق دی گئی ہے جماع سے پہلے، میاں بیوی کا خاص تعلق قائم ہونے سے پہلے، لیکن حق مہر مقرر ہو گیا تھا، حق مہر مقرر ہو گیا تھا، تو اب کیا ہوگا جی اس حق مہر کا؟ فرمایا اب آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا، آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالی نے کہا یہاں پہ یہ آدھا حق مہر اگر لڑکی معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خامد صاحب جو ہیں وہ معاف کر دیں، پورا دے دیں، کیونکہ نکاح کے موقع پہ پورا دیا جا چکا ہے نا، پورا دے چکے ہیں، تو اب خامد کہ چلو جی میں نہیں واپس لیتا، یا لڑکی کہے کہ جناب ہم سارا واپس کریں گے، تو یہ ان دونوں کی مرضی ہے، آدھا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو۔ اچھا جی، اسلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا؟ کتنے مسائل عورتوں کے بیان ہو رہے ہیں سارے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ان کو مس کرنے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، جب کہ وہ حالیہ ہے، جب کہ تم مقرر کر چکے ہو، لَهُنَّ ان کے لیے، فَرِيضَةً حق مہر، فَنِصْفُ تو آدھا، فَنِصْفُ کا معنی کیا ہے؟ آدھا، یعنی کہ یہاں پہ بھی یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے،
یعنی کہ فعلیکم تو تمہارے اوپر واجب ہے نصف آدھا ما اس حق مہر کا جو تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفونا الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعفونا یہ عورتوں کے لیے لفظ ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، او یعفوا یا معاف کر دے الذی وہ آدمی بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ۔ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے خامند، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے لڑکی کا ولی، یعنی کہ لڑکی خود معاف کر دے یا لڑکی کا باپ معاف کر دے، لیکن جو زیادہ مضبوط قول ہے راجح قول ہے وہ ہے کہ اس سے مراد خامند ہے۔ اچھا لڑکی معاف کرے گی تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ آدھا بھی نہیں لیا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا لڑکا معاف کرے گا تو کیا مطلب؟ پورا ہی دے دیا، واپس نہیں لیا۔ وَأَن تَعْفُوا یہ الفاظ بتا رہے ہیں، یہ گفتگو اب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں خامدوں سے، وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو اقرب للتقویٰ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ پورا ہی دے دو حق مہر، آدھا واپس نہ لو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُا اور تم نہ بھولو، اور تم الفضل بینکم آپس میں احسان کرنے کو، آپس میں نیکی کرنے کو، دونوں طرف سے نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ کہے جی ہم نہیں لیتے، وہ کہے نہیں جی ہم نہیں لیتے، لڑکی کہے کیا کہے کہ ہم نہیں لیتے، معاف کیا سارا ہی، لڑکے والے کہے نہیں جی ہم پورا دے دیں گے، یہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نہ کوئی نام لا رہے ہیں۔ آیت نمبر 238 حافظو اب گفتگو شروع ہوگی ہے نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی، کتنی نمازوں کی؟ 5۔ حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی، یعنی کہ نمازیں پڑھو، کیا حفاظت کرو کیا مطلب؟ پابندی سے پڑھنا، یعنی 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، قضا کر دی، لیٹ کر دی، نہیں۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی، الوسطی کا نام کہیں گے وسط والا، کیا؟ افضل ترین نماز کی۔ کون سی نماز کی؟ اور افضل ترین نماز کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی اور افضل ترین نماز کی۔ وہ کون سی ہے جی؟ نماز عصر۔ یہ وضاحت ہمیں کہاں سے ملی؟ حدیث سے۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو نماز وسطی ہے نا، صلاۃ الوسطی افضل ترین نماز کہا گیا، اس سے مراد ہے نماز فجر۔ لیکن جب جنگ خندق ہوئی، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، تو ہماری نماز رہ گئی عصر کی، فوجیں سامنے کھڑی تھی، دشمن ایک دوسرے کے سامنے، تو ہم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے ان کی وجہ سے، اور ہماری نماز عصر کی قضا ہو گئی۔ تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے، افضل ترین نماز سے، نماز عصر سے مشغول کیے رکھا، وہ نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے کہ نہیں دی؟ کس چیز پہ؟ نماز مس کرنے پہ۔ آپ کے ساتھ دانت آپ کا شہید کیا گیا، آپ نے بدعا نہیں دی تھی۔ عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، جن کی وجہ سے رہی ہے، ان کو آپ نے بدعا دی ہے، اور ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، معمولی سی بات پہ نماز چھوڑنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ جہاں کہیں نماز اور کوئی اور چیز ٹکرائے گی، قربانی ہم نے کس کی دینی ہے؟ نماز کی۔ وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ اس کا یہ دوسرا معنی آپ کر سکتے ہیں عاجزی کرنے والے بن کر۔ اچھا یہاں پہ زید بن ارقم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو مسلم شریف میں بھی آتی ہے، بخاری شریف میں بھی۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم شروع میں نماز میں آپس میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا اور ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں گفتگو اب کرنے کی اجازت نہیں ہے. وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرما بردار بن کر. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو، پس اگر تمہیں کیا ہو؟ ڈر ہو. کس کا؟ دشمن کا. مثال کے طور پہ جنگ ہو رہی ہے اور ادھر نماز کا وقت ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو نماز معاف ہو جاتی ہے شادی کی وجہ سے بھی، کرکٹ کے میچ کی وجہ سے بھی، ایسے ہی ہے نا. اب ذرا یہ دھیان سے سنیں. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خطرہ ہو، تمہیں ڈر ہو دشمن کا یا درندوں کا، شیر کا، کوئی مسئلہ ہے، فَرِجَالًا تو نماز پڑھو پیدل، چلتے ہوئے چلتے نماز پڑھو. رجالن راجل کی معنی ہے، راجل کی جمع ہے، یعنی کہ پیدل چلتے چلتے نماز پڑھو. اور رکبانا یا سوار ہو کر، سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، ٹینک پہ بیٹھ کے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ان کی گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تو آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھیں چلتے چلتے یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے. جی ہاں، دشمن کو بھی دیکھیں، لڑائی بھی کریں ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، فَرِجَالًا تو کیسے نماز پڑھنی ہے؟ رجالن چلتے چلتے، اور رکبانا یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی کہ ڈر ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو. یہاں ذکر سے سب سے پہلے کیا مراد ہے؟ نماز. کیسے نماز پڑھو پھر؟ كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، وہ جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی کہ خوف کی حالت میں تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ قبلے کی طرف منہ نہیں ہے، دشمن کی طرف منہ ہے، چل رہے ہیں، نہ صحیح رکوع ہو رہا ہے، نہ صحیح سجدہ ہو رہا ہے، بس پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، جیسے بھی پڑھی جائے گی. لیکن جب حالت امن ہو جائے، ڈر ختم ہو جائے، فرمایا پھر ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے. اور اسے پتہ چلا کہ نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم جیسے اس نے تم کو تعلیم دی ہے، ما اس چیز کی، لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ علم دیا ہے جو ہمارے پاس پہلے نہیں تھا. دنیا کا علم بھی اللہ نے دیا اور دین کا علم بھی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. والذین توفون منکم ویذرون ازواجا اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جائیں، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیمیاں، وصیتن وہ وصیت کریں. وہ کیا کریں؟ یعنی کہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کریں، یہ مراد ہے. وہ وصیت کریں لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے حق میں، متاعن فائدہ دینے کی. وصیت کس چیز کی کریں؟ فائدہ دینے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج نکالے بغیر. یعنی کہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کر کے جائیں کہ میری بیوی کو ایک سال تک اسی مکان میں رہنے دیا جائے. اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر کے جانا چاہیے. اچھا جی، یہ کتنا آیا عرصہ یہاں پہ؟ سال کا. اچھا پہلے عدت کتنی آئی تھی اور اب کیا آ گیا ہے؟ سال. اب کس کو لینا ہے ہم نے؟ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ والی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کینسل ہوگی، منسوخ ہو گئی ہے، اور اس نے منسوخ کیا ہے. اب سال کی جگہ پہ عدت کیا ہو گئی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. جبکہ صحیح موقف ان علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کوئی کینسل نہیں ہوئی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام مجاہد، یہ ان میں سے جو کہتے ہیں کوئی کینسل نہیں ہوئی. وہاں پہ موضوع ہے عدت کا کہ 4 مہینے 10 دن کی عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. یہاں پہ موضوع اور چل رہا ہے. یہاں پہ موضوع یہ ہے کہ خامد مرنے سے پہلے گھر والوں کو کہہ جائے کہ میری بیوی کو 1 سال تک یہاں پہ رہائش رکھنے دینا. اس میں یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے. عدت ختم ہونے کے بعد بھی اسی مکان میں رہے. چلیں گے. اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیتن وہ وصیت کریں، لازواجہم وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ دینے کی، الی الحول کتنا عرصہ فائدہ دینے کی؟ 1 سال، غیر اخراج نکالے بغیر، یعنی کہ نکالنا نہیں ہے. فإن خرجن اگر وہ خود ہی نکل جائیں، فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا اس بارے میں جو وہ کریں،
فی انفسہن اپنے حق میں من معروف معروف کام میں سے، معروف کام جو شریعت کے لحاظ سے غلط نہ ہو، تو جو بھی وہ فیصلہ کریں پھر تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں خلاف شریعت کوئی کام کریں تو پھر تم سے بھی پوچھا جائے گا، تمہیں روکنا چاہیے، تم اس کے باپ ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ واللہ اللہ تعالیٰ عزیز سب پہ غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دے دی گئی ہو، ان کے لیے کیا ہے؟ متاع ساز و سامان دینا ہے ان کے لیے، بالمعروف ہی معروف کے مطابق، حقا یہ حق ہے، علی المتقین کن پہ؟ متقی لوگوں پہ، کن پہ؟ اچھا اس کا ساز و سامان دینے کا تذکرہ پہلے آیا تھا ایت نمبر 236 میں، 236 میں، اس عورت کے حق میں جس کو طلاق ہو گئی ہے، نکاح کے بعد ابھی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا اور حق مہر بھی نہیں تھا۔ اب ہر عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو بھی طلاق دی جائے، کوئی بھی ہو طلاق یافتہ عورت، تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس حکم پہ عمل کرنا افضل ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ واجب ہے۔ کہتے ہیں الفاظ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا حق ان کے لیے کیا ہے؟ متاع ان کے لیے ساز و سامان ہے، بالمعروف ہی معروف کے مطابق، ان کے چند تحائف ان کو دیے جائیں، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین کن پہ؟ تقوی اختیار کرنے والوں پہ۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، یعنی کہ اپنے احکام، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو روزانہ ہم الحمدللہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص دے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔